لیکن کیا میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دل کی ایک اور حیثیت بھی ہے کہ ہمارا دل کہیں گناہوں سے ہمیں مبتلا تو نہیں کرتا؟ میں آج کچھ بیماریاں دل کی وہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر وہ دل میں آ جائیں تو نارمل جو ہارٹ ڈیزیز ہیں وہ جان لے لیتی ہیں، جو میں بیماریاں بتانے جا رہا ہوں وہ ایمان لے لیتی ہیں۔ اب بتائیے کون سی بیماری زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے؟ بدقسمتی سے ان بیماریوں کے بارے میں ہم آگاہ نہیں ہیں۔ یہ قلب جو ہے نا، عربی میں قلب، دل کو قلب کہتے ہیں نا، قلب کہتے اس لیے ہیں کہ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، اس کی کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے۔ میرے آقا کے قلب اقدس کے بارے میں آپ نے سنا، مگر میرے آقا کو کس قدر فکر تھی اپنے دل مبارک کی۔ ہماری تعلیم کے لیے میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ آپ ذرا سوچئے، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے، ان کا یہ دعاؤں کا انداز تھا کہ وہ اپنے دل کو اپنے دین پر، اسلام پر ثابت قدمی کے لیے دعا کیا کرتے۔ کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ ہمارا دل کبھی کیسی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی کیسی کیفیت میں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے۔ آپ خود اپنی زندگی کو تھوڑا سا ریویو کیجئے۔ کبھی ہمارے دل میں ایسا خوف خدا ہوگا کہ بس یار آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا۔ کبھی شیطان ایسا حاوی ہو جائے گا، بندہ کہے گا نہیں یہ والا گناہ میں نے کر کے رہنا ہے۔ کبھی نیت کرے گا کہ بس اب میں نے ہمیشہ عاجزی انکساری کا پیکر بن جانا ہے۔ اور کبھی اسی دل پہ ایسا تکبر غالب آ جائے گا کہ بندہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ کبھی جی چاہے گا کہ بس اللہ کی راہ میں بس سب کچھ لٹا دوں، بہت خرچ کروں۔ اور کبھی اسی دل پہ ایسی لالچ، ایسی کنجوسی آئے گی کہ انسان کبھی بھی اس کی طرف 1 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ خود دیکھیں، ڈے بائی ڈے ہمارے دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ کیوں یہ منقلب ہوتا ہے؟ ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہمارے دل میں اچھے خیالات، اچھے اعتقادات وہ راسخ رہیں، اور یہی شریعت کو مطلوب ہے کہ ہم اپنے دل کا خیال رکھیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سنانے جا رہا ہوں۔ سورہ الشعراء ہے، پارہ ہے 19واں۔ بتاتا ہوں کہ قرآن ہمیں اچھے دل کے بارے میں کیا فرماتا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قرآن کہتا ہے کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ ہم دعا تو کرتے ہیں یا اللہ قلب سلیم عطا فرما۔ واٹ از دا میننگ آف قلب سلیم؟ سلامت دل ہو، یہ نفاق سے پاک ہو، یہ شرک سے پاک ہو، یہ کفر سے پاک ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں مال اور بچے کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن، قرآن کہتا ہے۔ اور جو اللہ کے حضور سلامت دل لے کر حاضر ہوا، تو ہم نے کبھی فکر کی کہ یہ دل سلامت ہو، اس دل کے اندر برے خیالات اور بری عادتیں نہ ہوں؟ میں آپ کو کچھ ریئلائز کروانا چاہتا ہوں، ہائی لائٹ کروانا چاہتا ہوں کہ دل کی جہاں جسمانی بیماریوں پر ہماری بڑی توجہ ہے، وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ جو باطنی امراض ہیں، جو انٹیریئر ڈیزیزز ہیں دل کی، جس کی وجہ سے ہم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ناراض ہو سکتا ہے۔ ہم اس دل کی بیماریوں کی جانکاری بھی کریں، اس کے بارے میں معلومات بھی کریں، اور پھر اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ ایک دل کی بیماری جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آ گئی ہے، پہلے قرآن کی آیت سے اس کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ اسلامی بہنیں بھی برائے کرم توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات 26واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، یعنی یہ وہ آیت ہے جس میں ڈائریکٹ مجھے اور آپ کو خطاب کیا گیا، ڈائریکٹلی ایمان والوں سے بات کی گئی ہے۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ نیگیٹو سوچیں ہمارے دلوں میں آ گئی ہیں، ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہیں، ہم کسی کے بارے میں پازیٹو سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا، روض الریاحین میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرے ساتھ ایک بڑا غریب سا فقیر سا شخص بھی نماز پڑھ کے دعا کر رہا ہے، اور اس کے برابر میں ایک بزنس مین بیٹھا ہے۔ وہ فقیر غریب آدمی نماز کے بعد دعا کرتا ہے، یا اللہ
مجھے فلاں قسم کا کھانا کھانا ہے اور فلاں قسم کا میٹھا سویٹ ڈش کھانی ہے. فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ مزید سمجھ جائیں اس واقعے کو, کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے چکن بریانی کھانی ہے اور گاجر کا حلوہ کھانا ہے فار ایگزامپل. وہ بزنس مین جو تھا وہ کہنے لگا یہ مجھے سنا رہا ہے, یہ اللہ سے نہیں مانگ رہا, یہ مجھے سنا رہا ہے تاکہ میں اس کو یہ والا کھانا کھلا دوں, میں نے نہیں کھلانا اس کو. بزنس مین نے نیگیٹو اپروچ کی کہ یہ اللہ سے دعا نہیں کر رہا, یہ برابر میں میرے بیٹھ کے مجھے سنانا چاہ رہا ہے کہ میں اس کی خدمت کر دوں. وہ بزرگ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا, اس فقیر نے دعا ختم کی اور وہ سو گیا, مسجد میں ہی سو گیا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ اس مسجد میں داخل ہوا, اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا. آ کر اس نے اس فقیر کو اٹھایا اور کہا کہ آپ کھانا کھا لیجئے. وہ بزنس مین سارا معاملہ دیکھ رہا تھا. جیسے ہی اس تھال سے پردہ ہٹا, ایگزیکٹلی وہی کھانا اور وہی سویٹ ڈش موجود تھی. بزنس مین شاکڈ. وہ فقیر نے تھوڑا سا, غریب نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور واپس دے دیا اس کو. جب یہ جانے لگا تو اس بزنس مین نے اس کو پکڑ لیا, کہا ایک بات بتاؤ تم اس بندے کو پہلے جانتے تھے؟ کہا نہیں میں تو پہلی بار ان سے ملا ہوں. تو کہا کھانا کیوں لائے؟ کہا میں تو کچھ نہیں جانتا, مسئلہ یہ کہ میں بھی ایک غریب آدمی ہوں, مزدور ہوں, لیکن ماجرا یہ ہوا کہ میرے بچے مجھ سے بہت عرصے سے تمنا کرتے تھے کہ ابو یہ والا کھانا کھانا ہے, پر ایگزیکٹلی جو کھانا آج پکا ہے اس کی بہت دنوں سے بچے تمنا کر رہے تھے. آج تھوڑے پیسے اچھے بنے مزدوری میں نے اپنی بیوی سے کہا بچے بہت دنوں سے ایسا کھانا کھانے کا کہہ رہے ہیں, اس کو پکاؤ. بیوی کھانا پکانے لگی, میں تھک کر سو گیا. میری آنکھ بند ہوئی, میری قسمت جاگ اٹھی. خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا تمہارے علاقے میں اللہ کا ایک ولی آیا ہے, جو تمہارے گھر میں کھانا پک رہا ہے اس ولی نے اللہ سے وہی گزارش کی ہے, جاؤ جا کر اس کو کھلا دو. تھوڑا ہی کھانا ہے اس نے, باقی تمہیں واپس کر دے گا. جو وہ واپس کرے گا اللہ اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دے گا. اور سنو میں تمہیں اس نیکی کے بدلے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب وہ بزنس مین شاکڈ. وہ کہتا ہے ایک بات سن لو بھائی, میں تم نے پیسے ہی خرچ کیے نا, میں تمہیں 10 مسکال سونا دیتا ہوں, تم اس نیکی میں میرا بھی حصہ بنا لو, مجھے یہ والی بشارت مجھے دے دو. کہتا میں آپ کو کیسے یہ بشارت دے سکتا ہوں, میں یہ نیکی آپ کو کیسے کنورٹ کر سکتا ہوں. کہ 20 مسکال سونا لے لو. اس زمانے میں ہمارے گرام چلتے ہیں, مسکال چلتے تھے, وہ پیسے بڑھاتا گیا. آج کے لوگ نیکی کو پیسے سے تولتے ہیں نا, پیسوں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں, ارے پیسہ خرچ کر لیں گے. سنو, اللہ کی بارگاہ میں مال نہیں دل دیکھا جاتا ہے. وہ پیسے بڑھاتا رہا, ارے 100 مسکال لے لو. وہ غریب مزدور جو بڑی مشکل سے ایسا کھانا بنا سکا تھا, اس کا یقین دیکھو. کہتا ہے ساری کائنات کا پیسہ دے دو, پیارے آقا نے جو انعام دیا ہے میں تمہیں نہیں دے سکتا. اس واقعے کے بعد علماء نے بتایا, سکھایا کہ اگر پازیٹو سوچا جاتا, یہ نیگیٹو اپروچ تھی نا, یہ بدگمانی تھی جو اتنی بڑی نیکی سے محروم کر گئی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.